وآلہ طیبین طاہرین المعصومین والمظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک یتیما فآویٰ بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں عظیم دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان جشن، حاضرین جشن، ناظرین جشن اور ذاکرین جشن کا میرے مالک رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرے مالک قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، محشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرما۔ میری مالک ہماری سب سے پہلی آخری واجباً اوجباً لازماً ضروری دعا آقائے دو جہان سلطان زمان رہبر دوران وارث کائنات حضرت سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تجلیل فرما۔ میرے مالک ہم پہلے محمد کی خوشی منا رہے ہیں، ہمیں 12ویں محمد کی آمد کی خوشی عطا فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پتہ ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے مجبوری نہیں، ہو سکتا ہے تو ایسی صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے کہ جتنے ہیں وہ بیدار ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اس پہر میں آپ کا بیٹھ جانا بھی میرے لیے فخر ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ بڑے گھر کی خوشی ہے، بہت بڑے گھرانے کی خوشی ہے۔ جیسے قابل احترام بابا جی فرما رہے تھے کہ گھر والوں سے تعلق اچھا ہو تو خوشی منائی جاتی ہے، ان سے تعلق اچھا رکھو اور جن کا اچھا ہے وہ اچھا ہونے پہ فخر کر کے آج کی اس شام، آج کی اس رات میں، آج کے اس پہر میں جو مانگنا چاہے مانگے۔ ہاں جو مانگنا چاہے، شریعت کے اندر جائز، جو مانگنا چاہے وہ مانگے اور اپنے کشکول کو پھیلا کے رکھو۔ ہاں، اتنا بڑا گھرانہ ہے کہ کائنات کا مالک ہے، سب کچھ عطا کر سکتا ہے، بس ان کی خوشی پہ خوش رہو۔ اور آج کے دن کیونکہ خوشی کا گھر ہے، خوشی کا موقع ہے، آمد مصطفیٰ ہے، ان کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو تو چھوٹی خوشی ہو یا بڑی خوشی ہو، خوشی خوشی ہوتی ہے، اور جس خوشی پہ بندہ خوش نظر نہ آئے وہ منحوس نظر آتا ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی اور نہ میں نے خوش گفتگو کرنی ہے۔ پہلا جملہ کہتا ہوں، بیدار تو آپ ہیں ہی، کیونکہ میرا سوئی ہوئی قوم سے خطاب ہی نہیں ہے۔ شاباش شاباش، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ سوئی ہوئی قوم سے نہ کبھی میرا خطاب تھا، نہ ہوگا اور نہ آج ہے۔ شیعہ قوم سے بڑی بیدار قوم ہے ہی نہیں۔ اس قوم کو دیکھ کے اس شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہائے، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ اس قوم کو دیکھ کے اس نے کہا تھا بیدار قوم ہے، تو بیداری کے ساتھ سنتے آئیے گا۔ میں پہلا جملہ دیتا ہوں، پہلا فقرہ اگر یہاں لکھا گیا تو آج کا جشن ہو جائے گا۔ آؤ مسلمانوں، یہ دروازہ آج پھر امام بارگاہ کا کھل گیا۔
یہ ہے امام بارگاہ، یہاں پہ حسین کا ماتم بھی ہوا تھا، آج اس حسین کے نانے کی آمد کی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ آؤ مسلمانوں، دعوت فکر دے کے حسنین کہہ رہا ہے کہ جس حسین کا ہم نے غم منایا تھا، اس حسین کے نانے کی خوشی منا رہے ہیں۔ بڑی خوشیوں کے دن ہے، 9 ربیع الاول گزری، عید شجاع گزری ہے، جسے عید زہرا سلام اللہ علیہا بھی کہتے ہیں، وہ خوشی گزری۔ 10 ربیع الاول کل گزری، یہ عقد ہے جناب محمد مصطفیٰ کا اور جناب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ بڑی بڑی خوشیاں ہیں، اور جو کل کا دن ابھی 12 بجے کے بعد شروع ہو گیا ہے، 12 ربیع الاول، یہ آمد مصطفیٰ کا دن ہے۔ اتنی بڑی بڑی خوشیاں آپ کے حصے میں آئی ہیں، تو آج خوش ہو کے خوشی منانی چاہیے۔ میں پہلا فکرہ کہتا ہوں، صرف شیعوں سے نہیں، صرف سنیوں سے نہیں، مذہب اسلام کے ہر فرقے سے، 73 فرقے ہیں، ہر فرقے کے خطیب کو، ہر فرقے کے اسکالر کو، ہر فرقے کے عالم دین کو، ہر فرقے کے نعت خواں کو حسنین دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہے، کل کا دن گزرا ہے نا، شادی ہے محمد مصطفیٰ کی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کبھی شادی تو سناؤ۔ ہائے ہاں 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 ہاں، آپ جگہیں آپ سلامت رہے۔ ہر فرقے کے، ہر مولوی کو، ہر خطیب کو، ہر سکولر کو، ہر نعت خواں کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں، اس کی شادی تو سناؤ سناؤ۔ وہ 10 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، نہیں پتا تو ہم نے بتا دیا، تاریخ ہم نے بتا دی ہے، صرف آپ سنا دیں۔ آئے ہائے ہائے، ہمارے پاس آ کے نہ سنائیں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی نعت خانوں کی بڑی بڑی محفلوں میں سنا دیں۔ اگر نہیں سنا سکتے تو پھر اتنی سی مہربانی کریں، ہر مذہب کا، ہر فرقے کا مولوی، خطیب، سکولر، نعت خواں، صرف بس اتنا اپنے مذہب کے، اپنے فرقے کے ماننے والوں کو، اپنے فرقے کے مقتدیوں کو، ماننے والوں کو صرف اتنا بتا دے، پوری شادی نہ سنائے، صرف اتنا بتا دے محمد کا نعت خوان کون تھا، محمد کا نکاح خواں کون تھا، وہ کس نے نکاح پڑھایا تھا، وہ کون تھا جس نے آ کے رسول کا نکاح پڑھایا تھا، صرف اتنا بتا دے۔ بس پہلا جملہ کہتا ہوں، صرف یہ نعتیں نہیں، کہاں گئے وہ لوگ، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، سلام اس پہ کہ جس کے گھر ہیں، ہاں، نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم نے عزت لکھی ہے کہ کیا لکھا ہے، یہ تیری چلاکی سمجھوں یا تیری سادگی سمجھوں کہ تو نے اپنے بچوں کو بتایا کہ نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے یہ کہہ کے اب اپنی طرف سے عزت بیان کی، لیکن میں تیری سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں، اگر تو بتا دیتا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا تو تجھے بتانا پڑتا وہ نبی کے گھر میں جو کچھ تھا وہ کچھ کس کا تھا۔ ہاں 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 ہاں، اگر تو بتا دیتا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا تو تجھے بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ اگر تو بتا دیتا کہ نبی کے گھر میں سونا بھی تھا، نبی کے گھر میں چاندی بھی تھی، نبی کے گھر میں سب کچھ تھا، تجھے بتانا پڑتا وہ کس کا تھا۔ شرم کر مولوی جس کی آمد پہ عبد المطلب جیسا دادا ہزاروں اونٹ قربان کر دے، وہ محمد غریب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، اگنا، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا نہ سونا تھا۔ نبی کے گھر میں بستر نہیں تھا، یہ نبی دے شادیاں کی نہیں ہوئیں سے یارہ، غریب تو غریب سو رو بنا، پکھے تو پکھا، تے 2 گرمیاں دے گا تے 2 بسترے، یہ 11 چوک 44 تے اتھے بن گئے، کیڑی پکھی کمپنی ٹکری سی، ماشاءاللہ۔ آپ جی آپ سلامت رہے۔ سلام اس کے پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا،
نہ سونا تھا نہ چاندی تھی نہ سونے کا بچھونا تھا، یہ تو نے نبی کی نعتیں پڑھی، یہ نبی کی عزت پڑھی، یہ عزت نہیں ہے، یہ نبی کی نعت نہیں ہے۔ ہاں یہ چلاکی ہے تیری، تو نے بتایا ہے کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اگر بتاتا کہ کچھ تھا تو بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا، وہ سیدوں کی ماں، آئے ہائے آئے ہائے، وہ سیدوں کی ماں، وہ ملکۃ العرب بی بی، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، جو نبی کے گھر آئی ہے تو تاریخ کتابیں کہتی ہیں نبی کی جب بیوی جناب ملکۃ العرب بی بی جناب ختیجۃ الکبریٰ جب نبی کے گھر میں آئی ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آئی، سونے کے انبار لے کے آئی ہیں، چاندی کے انبار لے کے آئی ہیں۔ اور ایک روایت تو میں تمہیں خود سنا سکتا ہوں کہ جناب حضرت ابو بکر نے روایت کیا ہے کہ میں صبح کو اٹھ کے دیکھتا تھا کہ رسول کے صحن میں سونے کا انبار ہوتا تھا، رسول کے صحن میں سونے کا انبار ہوتا تھا۔ جاگنا جو جاگ سکتے ہو، رسول کے صحن میں سونے کا انبار ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس انبار کے قریب گیا، میں انبار کے قریب گیا اور اتنا بڑا سونے کا پہاڑ تھا کہ میں اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ سونے کا پہاڑ اتنا بلند تھا کہ حضرت ابو بکر کے قد سے بڑا تھا۔ ہاں حضرت جاگنا جو بات کو سمجھ سکتے ہو، حضرت ابو بکر کے قد سے بڑا سونے کا پہاڑ تھا حضرت محمد مصطفیٰ کے گھر میں۔ تو ہوتا کیا تھا، لوگ آتے تھے پہاڑ کو، سونے کے پہاڑ کو توڑتے تھے، اپنے حصے کا سونا لے کے گھر میں چلے جاتے تھے، اپنے حصے کا سونا لے کے گھر میں وہ غنی اس طرح نہیں ہوئے، ایسے ہی ہوئے ہیں۔ خیرات کی ہے سیدوں کی ماں نے، انہیں کھلایا ہے سونا چاندی، سونے کے انبار، چاندی کے انبار۔ بی بی اپنے گھر کے صحن میں صبح کو لگا دیتی، وہ آتے سونا توڑتے گھر میں لے جاتے۔ ایک دن محمد مصطفیٰ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے آئے، آگے کہا اے ختیجۃ الکبریٰ، آپ اتنا سونا خیرات میں کیوں دے دیتی ہے، آپ اتنی چاندی خیرات میں کیوں دیتی ہے، آپ نے اتنے سونے کے بڑے پہاڑ کیوں لگائے ہیں؟ دیکھ کے کہتی ہے نبیوں کے سردار، وہ زیادہ کوئی خیرات نہیں ہے جو اٹھ کے صبح کو میں آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں نا، اس کا صدقہ دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جگہیں آپ سلامت رہے، آپ جگہیں آپ سلامت رہے۔ وہ جو صبح کو اٹھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاں یا رسول اللہ، اٹھ کے جو میں آپ کا صبح کو چہرہ دیکھتی ہوں، حضور میں آپ کے چہرے کا صدقہ اتارتی ہوں۔ تو آؤ مولوی صاحبان ہمیں بتاؤ کہ جس کے گھر میں حضرت ابو بکر کے قد سے بلند سونا خیرات میں جاتا تھا، آئے ہائے ہائے، وہ نبی غریب ہے، چھپایا یہ کہہ کے کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، یہ بتانا پڑتا کہ سیدوں کی ماں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو لے کے آئی تھی، عرب کی عرب پتی بی بی تھی، نبی کے گھر میں آئی تھی، خالی ہاتھ نہیں آئی، سونے کے انبار لے کے آئی، چاندی کے انبار لے کے آئی۔ اور یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ بی بی جب نبی کے گھر میں آ گئی تو مکے کی قریش کی عورتیں بی بی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزری، اور گزرتے ہوئے انہوں نے صحن میں دیکھا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہے، اور وہ چلتی ہوئی قریب آئی، آ کے تانا دے کے کہتی ہیں، شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا، تانا دے کے کہتی ہے اے ختیجہ، باپ تیرا اتنا امیر تھا اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر میں آ کے نوکرانی بن گئی ہے، کنیز بن گئی ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ رسول کی توہین کی اور اس کے باپ کی عزت بیان کی۔ جب تانا دیا تو بی بی نے دیکھ کے کہا تم نے شعر پڑھا، شعر میں تانا دیا، جاؤ میں بھی محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہوں، میں بھی کسی عام کی زوجہ نہیں، تم نے شعر پڑھا ہے، جاؤ میں شعر بھی پڑھتی ہوں، وزن بھی وہی رکھتی ہوں، کافیہ بھی وہی رکھتی ہوں، ردیف بھی وہی رکھتی ہوں۔ بی بی نے دیکھے گا کیا کہا تم نے؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو نوکرانی بن گئی ہے یتیم عبداللہ کی۔ دیکھ کے کہتی ہے او قریش کی عورتوں، بے شک تم نے ٹھیک کہا، باپ میرا اتنا امیر تھا اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور جس کی نوکرانی بن کے آئی ہوں اس کی جوتی عرش کو چھوتے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر. آپ جگہیں آپ سلامت رہے, آپ جگہیں آپ سلامت رہے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جملہ بڑا بڑا ہے پر بندے کنجوسی کر گئے. نعرہ حیدری. بسم اللہ سید, بسم اللہ. دعا کرے جی بھی موجزہ ہے, مولویوں کو کچھ ملے موجزہ ہے. ہاں, آپ جگہیں آپ سلامت رہیں جی. سید تیرے ہی نہیں. آپ جگہیں آپ سلامت رہیں. میں آپ پہ راضی, میرا مولا آپ سے راضی ہو. رات کے اس پہر میں آپ جاگ گئے. ہاں بس یہی آپ وصول 2-4 جملے ایسے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کمال ہو جائے گا. بتانا پڑتا مولوی کو وہ سونا کس کا تھا. ہائے ہائے ہائے. اس لیے کہا کہ نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. اوئے ہوئے ہوئے. یہ کہہ کے بتایا گیا کہ معاذ اللہ نبی تو غریب ہے, دین تو دولت سے پھیلا ہی نہیں, دین پھیلا ہی 2 چیزوں سے ہے, ایک مال ختیجہ, ایک نصرت ابو طالب. ہاں اگر یہ نہ ہوتے, ایک طاقت لگی ہے, ایک مال لگا ہے. اگر کسی بھی آپ کو تحریک کو بابا جی کامیاب کرنا ہو, کوئی بھی تحریک چلاؤ, اس کے لیے 2 ہی کام ضروری ہیں. ایک طاقت ہونی چاہیے, دوسرا پیسہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی تحریک تھی جو اللہ نے چلائی تھی, جس کا نام اسلام تھا, نمائندے کا نام محمد الرسول اللہ تھا. ہائے ہائے ہائے. سب سے بڑی تحریک تھی اسلام کی, اسے کامیاب کرنا تھا. رسول خدا نے فرمایا چچا تحریک بہت بڑی ہے, اس کا مالک توحید ہے, اسے کامیاب کرنا ہے. فرمایا فکر ہی نہ کر, طاقت میری ہوگی, طاقت میری ہوگی. پرورش پا گیا حضرت ابو طالب نے بسترے بدل بدل کر, ہوئے 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 ہوئے, بسترے بدل بدل کر پرورش کی, اور اپنے مقربین کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ دشمنی مول لی. وہ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے جو 3 سال گزارے ہیں وہ ایسے نہیں گزار دیے, وہ دشمنی کر. جب آ کے کہتے تھے نا کہ کوئی معاہدہ کر, یہ لے لے محمد ہمارے حوالے کر دے. ہائے ہائے. محمد ہمارے حوالے کر دے. حضرت عمران کے پاس آ کے جاہل عرب کے کافر آ کے کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, یہ پیسہ لے لے, یہ دولت لے لے, یہ فلاں چیز لے لے, محمد ہمارے حوالے کر دے, محمد ہمارے حوالے کر دے. ایک دن جناب رسالت مآب نے فرمایا چچا ابو طالب جی جو کہتے ہیں کرتا کیوں نہیں. آئے ہے, یہ جو کہتے ہیں کرتا کیوں نہیں, یہ جو کہتے ہیں کرتا کیوں نہیں. قربان ہے ساری تقریر اس جملے پہ. صاحب نہج البلاغہ کا باب بول رہا ہے, فرمایا محمد میرے بیٹے اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, دوسرے پہ چاند رکھ دے, پھر بھی میں تجھے تیری جوتی بھی نہ. ہاں یہ جملے ہیں سرکار حضرت عمران کے. ایسے نصرت کی اور مال دیا جناب ختیجۃ الکبریٰ نے. بس میں ایک دن کی مناسبت سے ایک موضوع پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بیدار کر لیا ہے, اور یوں میں نے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جانا ہے, وقت کا پتہ بھی نہیں چلنا. شادی پڑھنی ہے میں نے, ہے اجازت؟ اچھا وہ بس رات کو بھی لیٹ سویا اور ابھی بھی تھکاوٹ ہو گئی تو گلا بیٹھ گیا. اب اس کی ٹینشن نہیں لینی. اور میں پھر آپ سے شکریہ کہتا ہوں کہ آپ کے اس رات میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی حق بنتا ہے. آپ جگہیں آپ سلامت رہیں. بہت لمبی چوڑی کہانی ہے, بس یوں مختصر, جیسے بابا جی کہا کرتے ہیں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہاں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ہے. اور حضرت عمران اور جناب رسالت مآب ایک دن جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے محل کے دروازے پہ پہنچے. جیسے دروازے پہ پہنچے بی بی کی
آواز آئی کنیزوں سے کہا، شہزادی نے کنیزوں سے کہا آج میرے کمرے کے پردے نہیں گرائے؟ کنیزوں نے کہا شہزادی گرائے ہیں۔ فرمایا یہ روشنی کیسی آ رہی ہے؟ ہائے ہائے، شاباش، جو سمجھ گیا ہے میں اسے سلام کرتا ہوں۔ یہ روشنی کیسی آ رہی ہے؟ کنیزیں دیکھ کے کہتی ہیں شہزادی یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، آپ کے دروازے پہ سردار ابو طالب اور اس کا بھتیجا محمد کھڑا ہے، جن کے چہرے سے ایسا نور آ رہا ہے جن کے نور کی روشنی کو آپ کے پردے برداشت نہیں کر پا۔ یہ ان کے چہرے کا نور ہے۔ عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سارے بولو عظمت مصطفیٰ، مرحبا۔ عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ یہ چہرے کا نور ہے جسے آپ کے پردے برداشت نہیں کر پا رہے۔ بی بی قریب آئیں، جب آئیں تو جناب صلوات پڑھے محمد والے محمد کی عزت پر۔ خیر خیر، توجہ رکھو۔ بی بی قریب آئیں اور آ کے پوچھا، حضرت عمران نے فرمایا اے خویلد کی بیٹی، اے خدیجہ الکبریٰ، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیری تجارت کا سامان ہے، جو کام ہے تجارت کا، اس کام میں میرے بھتیجے کو ساتھ رکھ لے۔ پہلے حضرت عمران نے احسان کیا تھا، یہ احسان کا بدلہ ہے، وہ پھر کبھی سی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عمران آئے، میرا بھتیجا محمد ہے، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اسے اپنے تجارت کے کام میں ساتھ رکھ لے۔ بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ طے ہو گیا۔ اگلے دن آئے اور آ کے جب آئے دروازے پہ، بی بی نے اپنے نوکر سے کہا میسرا، بی بی کا نوکر میسرا، فرمایا میسرا وہ ہے سردار ابو طالب، وہ رئیس مکہ، وہ رئیس مکہ، وہ متولی کعبہ، وہ سردار بطحا، وہ سید عرب۔ جی جی شہزادی میں جانتا ہوں۔ فرمایا وہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کا بھتیجا محمد ہے، اس کے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ جی جی شہزادی یہ بھی جانتا ہوں۔ فرمایا میسرا جانتا ہے؟ جی شہزادی جانتا ہوں۔ فرمایا میسرا آج رات وہ محمد تجارت کے قافلے کے ساتھ جائے گا۔ ٹھیک ہے شہزادی، کرنا کیا ہے؟ فرمایا میسرا تو نے بھی ساتھ جانا ہے، لیکن میسرا بات سن لے، تیرا ایک ہی کام ہے، نہ تو نے بوری اٹھانی ہے، نہ تو نے بوری رکھنی ہے، نہ تو نے نقصان دیکھنا ہے، نہ تجھے نفع کی فکر ہونی چاہیے، نہ تجھے یہ امید ہونی چاہیے کہ مال زیادہ بکا کہ مال کم بکا، منافع زیادہ ہوا کہ نقصان زیادہ ہوا۔ میسرا تو نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا میسرا ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی ہوں، میسرا تیرا ایک ہی کام ہے۔ شہزادی کیا کرنا ہے؟ فرمایا ساتھ چلا جا، نہ تو نے بوری اٹھانی ہے نہ تو نے بوری رکھنی ہے، وہ جو محمد ہے نا اس کے پیچھے سایہ بن کے چلا جا۔ آئے ہائے ہائے، اس کے پیچھے سایہ بن کے چلا جا، اس کے پیچھے سایہ بن کے چلا جا، اس کے پیچھے۔ بی بی نے فرمایا سایہ بن کے چلا جا۔ بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا ساتھ ساتھ رہنا، میسرا واپس آ کے مجھے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے اٹھنے کے آداب کیسے ہیں، اس کے چلنے کے طریقے کیسے ہیں، اس کے گفتگو کے ڈھنگ کیسے ہیں، اس کے لہجے کے رنگ کیسے ہیں، میسرا مجھے واپس آ کے بتانا۔ اچھا بی بی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس سایہ بن کے ساتھ چلا جا۔ جب بی بی نے کہا نا سایہ بن کے ساتھ چلا جا، میسرا نے ایک مرتبہ رسول کو دیکھا، پھر شہزادی کو دیکھا، پھر رسول کو دیکھا، پھر شہزادی کو دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے بی بی اس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہیں جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ جگہیں آپ سلامت رہے، آپ جگہیں۔ شہزادی اس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہیں جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں
میسرہ چلا جا. چلا گیا میسرہ, تجارت چلی گئی, قافلہ چلا گیا. بے چینی سے انتظار کرتی رہی سیدوں کی ماں. واپس آیا قافلہ, اس سپیڈ زیادہ تیز نہیں میں کر سکتا. واپس آیا قافلہ, جیسے ہی واپس آیا جلدی سے بی بی قریب آئی. میسرہ خبردار, یہ نہیں بتانا کہ کس شہر میں کتنا منافع ہوا. میسرہ یہ نہیں بتانا کہ کس شہر میں نقصان ہوا. میسرہ یہ نہیں بتانا کہ قافلے کا سامان لوٹا تو نہیں گیا. میسرہ یہ نہیں بتانا کہ آج کتنا نفع ہوا ہے. میسرہ مجھے تجارت کی نہیں, مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. آئے ہائے ہائے, مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. بتا میں نے جو تجھے ذمہ داری دے کے بھیجی تھی. بس میسرہ کہتا ہے بی بی میں کیا بتاؤں, یہ جو محمد عربی ہے جب جنگل میں جاتا تھا درندے اس کے پاس فریاد لے کے آتے تھے. بی بی جب جنگل میں جاتا تھا درندے اس کے پاس فریاد لے کے آتے تھے. بی بی جب یہ چلتا تھا کنکر اٹھ کے اس پہ درود پڑھتے تھے. بی بی جب یہ چلتا تھا اسے درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے. بی بی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا. بی بی جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے ابل آتے. بی بی درندے اس کے پاس فریاد لے کے آتے تھے. بی بی جبرائیل اس کے دائیں چلتا تھا, بی بی میکائیل اس کے بائیں چلتا تھا. بی بی جبرائیل اس کے نوکر بن کے رہتا تھا. بی بی میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا. بی بی اس کے سر پہ آسمان کی بدلی سایہ کرتی تھی. یوں قصیدے پڑھنے میسرہ نے شروع کیے. بی بی کہتی ہے بس میسرہ بس اتنا بتا, کوئی عیب تو نہیں دیکھا. دیکھ کے کہتا ہے بی بی مجھے تیری عزت کی قسم ہے, یا تو وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے. اللہ اکبر. میسرہ کہتا ہے بی بی یا وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے. بس بتایا اس نے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں جناب ختیجۃ الکبریٰ. خوش ہو کے بی بی نے فرمایا اچھا میسرہ یہ تو نے بتایا, اب سن 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد تیری. 100 اونٹ سونا, ہائے ہائے ہائے, 100 اونٹ سونا ایک غریب نے. ہائے ہائے ہائے, اللہ ہو. 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد تیری. میسرہ نے کہا بی بی 100 اونٹ سونا. اب بابا جی جتنا مجمع حیران ہوا اتنا ہی میسرہ حیران ہوا. دیکھ کے کہتا ہے بی بی 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد میری. ہاں میسرہ. بی بی کام کیا ہے؟ فرمایا میسرہ ایک ہی کام ہے. ہائے ہائے, میسرہ ایک ہی کام ہے. بی بی کیا؟ فرمایا 100 اونٹ سونا تیرا 80 اونٹ چاندی تیری یمن کی ساری جائیداد تیری. بس ایک کام کر, میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلا جا. میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلا جا. میسرہ مسکرایا. میسرہ نے مسکرا کے کہا واہ بی بی 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد میری. نا بی بی تیرا کام بڑا ہے تیری اجرت تھوڑی ہے. ہائے ہائے ہائے, تیرا کام بڑا ہے تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام بڑا ہے تیری اجرت تھوڑی ہے. جب کہا نا تیرا کام بڑا ہے تیری اجرت تھوڑی ہے, بی بی کہتی ہے واہ میسرہ پھر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی. چل ٹھیک ہے پھر اپنے منہ سے مانگ. تو کیا مانگتا ہے؟ جو تم منہ سے مانگے گا میں عطا کروں گی. دیکھ کے کہتا بی بی تیرا 100 اونٹ سونا تجھے مبارک, تیری چاندی تجھے سلامت, تیری جائیداد تجھے مبارک. بی بی بس اتنا کر دے, میں چلا جاتا ہوں شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر میں. اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا تو پھر یہ میرا ایمان ہے کہ جنت تیرے بچوں کی محبت کا نام ہے. آپ سے آپ سلامت, آپ کے کیا کہنا. میں ذرا واہ واہ کم سے کم انعام جنت. واہ واہ واہ. تو یہ مجھے یقین ہے. میں ذرا کہتا بی بی, میں ذرا کہتا بی بی تیرا 100 اونٹ سونا تجھے مبارک 80 اونٹ چاندی تجھے سلامت. جائیداد اپنے پاس رکھ لے.
بس بی بی ایک کام میرا کر دے، میں فری جاتا ہوں، پیغام دینے جاتا ہوں۔ اگر محمد مصطفیٰ آئے ہائے ہائے تیرے مقدر کا مالک بن گیا تو پھر جنت تیرے بچوں کی محبت کا نام ہے۔ جنت کا وعدہ کر شہزادی، جنت کا وعدہ کر، میں جاتا ہوں۔ جنت کا وعدہ ہو گیا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پیغام بی بی نے بھیجا، اور شہزادی عورت تھی۔ عورت پیغام نہیں بھیجتی، ہاں مرد کی طرف سے جاتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں جاتا، لیکن بی بی نے بھیجا کیونکہ خدا نے کہا تھا۔ ہائے ہائے، نہیں اس بات کو سمجھے، خدا نے کہا تھا، اور بی بی نے فرمایا تھا خدا بندہ میں عورت ہوں، میری انا ہے، میری عزت ہے، میرا بھرم ہے، میرا وقار ہے، میں پیغام بھیجوں گی، زمانہ کیا کہے گا۔ بی بی نے فرمایا ختیجہ میں تیرا بھی اللہ ہوں، میں محمد کا بھی رب ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو بھیج، میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں تو نکاح کا شادی کا پیغام بھیج، تو جب بھیجے گی تو پھر میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں رکھ دوں گا، مولوی نکاح پڑھنے سے پہلے مرد سے بعد میں پوچھے گا، عورت سے پہلے پوچھے گا۔ ایسا ہی ہے، یہ شریعت میں رکھ دوں گا، اگر عورت کی رضا ہوئی تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پیغام بھیج دیا، میسرا پیغام لے کے چلا گیا، سیدوں نے قبول کر لیا۔ آئے ہائے، اگر اور یہ بھی بات ہے کہ خدا سب کچھ جاننے والا مالک کائنات، خدا جانتا تھا اگر میرا رسول شادی کا پیغام بھیج دیتا تو بڑے بڑے حرف یوز ہو جانے تھے، ہیں بھئی آصف، بڑے بڑے حربے مولویوں نے چلانے تھے، انہوں نے کہنا تھا کہ مالدار عورت سے شادی کرنا نبی کی سنت ہے۔ ہاں، مالدار عورت سے شادی کرنا نبی، یا تو یہ کہہ دینا تھا یا ورنہ یہ کہنا تھا، اور ربوتی بھی رسول غریب مال دے کے شادی کرنا۔ فرمایا نا ختیجہ، میرے رسول کے کردار پہ آنچ نہ آئے، میں برداشت نہیں کرتا۔ پیغام شہزادی نے پیغام بھیجا، سید نے قبول کیا۔ 10 ربیع الاول کا دن برات کا نکاح کا طے پایا، 10 ربیع الاول کا دن طے پایا، بس میں نے شادی شروع کر دی، اور جتنے بیٹھے ہو ہر چہرہ رسول کی شادی کا براتی بن کے بیٹھے۔ براتی بن کے بیٹھنا ہے، کیونکہ میں موقع کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں۔ براتی بن کے بیٹھو، اور جب جاتے ہیں نا شادیوں میں، اگر براتیوں کا منہ نہ سیدھا ہو تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہیں، اپنے ہوتے تو مسکرا کے بیٹھتے، کھل کے بیٹھتے، کا تو منہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، پتہ نہیں کون جتنے بیٹھے ہو براتی بن کے بیٹھے، سارا اٹھانا۔ شادی کا دن طے پایا، دعوت نامہ چھپا، لفظ ہیں بابا جی، لفظ ہیں، میں یوں اب گزر جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہ کس روش پہ میں پرواز کروں گا، اور میں یوں لفظ آپ کی جولیوں میں ہتھیے کے طور پر رکھ کے چلا جاؤں گا۔ شادی نامہ چھپا، کہاں سے؟ رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا ہے۔ جو سمجھا ہے اس نے مجھے خرید لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا ہے۔ اگر یہی جملہ وصول کر لیا تو اگلا بھی سنو۔ دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے حضرت عمران نے اپنے پرانے نوکر کو آواز دی، جبریل
جبریل آیا فرمایا جبریل دعوت نامہ تقسیم کر. حضرت جبریل نے دعوت نامہ تقسیم کیا. جیسی دعوت نامہ تقسیم ہوا براتی اترنے شروع ہو گئے. آئے ہائے نہیں جملہ سمجھے, آنے نہیں اترنے شروع ہو گئے. اترنے شروع ہو گئے براتی اترنے شروع ہو گئے. اب شادی ہوتی ہے, شادیوں کے گھروں میں جاتے ہو, کوئی ایسا گھر نہیں جس نے شادی والا گھر نہیں دیکھا. شادی ہوتی ہے نا, جس گھر میں شادی ہو, قریب عزیز جو قریب ہوتے ہیں وہ پہلے گھر میں آ جاتے ہیں. چند دن پہلے گھر میں آ جاتے ہیں اور آگے گھر کے بزرگ سے کہتے ہیں, گھر کے بزرگ سے آگے کہتے ہیں چند دن پہلے اس لیے آ گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں شادی ہے, ہمارے لائق کوئی ذمہ داری, کوئی خدمت, کوئی کام, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی کام. ابو طالب کے سر میں 1.25 لاکھ انبیاء کہہ رہے تھے, ابو طالب ہمارے لائق کوئی حکم, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی کام, کوئی خدمت, کوئی ذمہ داری. ذمہ داریاں لگائی. حضرت عمران نے ذمہ داریاں لگانا شروع کی, ذمہ داریاں سننا. حضرت عمران نے فرمایا, سرکار ابو طالب فرماتے ہیں, یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ بان. یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ تقسیم کر. اگلی ذمہ داری فرمایا, دادا ابراہیم آپ محمد کے سر پہ تاج خلت رکھیں. داؤد آپ زبوری لہجے میں میرے محمد کا صحرا پڑھے. نہیں, اگلا جملہ ایسے چلا گیا تو پھر میرے جملے کا قتل ہوگا. مکے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش کے تھے, رستے میں پانی کے چھڑکاؤ کے لیے اسے بندوبست دیا گیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. اسے بندوبست دیا گیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. بس برات تیار ہوئی, گھر سے برات نکلی. جب گھر سے برات نکلی تو دھولا کچھ اس شان سے نکلا کہ مزمل کا صحرا, یاسین کی لڑیاں, طٰہٰ کی مہندی, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, انما یرید اللہ کی چادر, اعوذ برب الفلق کی دھونی. ہائے 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 ہائے, اس انداز سے نکلی کہ یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کی نعتیں پڑھی جا رہی تھی. یا ایھا المدثر کے نغمے پڑھے جا رہے تھے. یا ایھا المزمل کی ترانے پڑے جا رہے تھے. کچھ اس انداز سے برات گھر سے نکل رہی تھی, کچھ اس انداز سے دولہا گھر سے نکل رہا تھا کہ سر پہ خلت ابراہیم والا تاج تھا, ابا پہ دوشے ابا پہ الیاس والی ابا تھی, ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا, انما ولیکم اللہ والی انگوٹھی تھی, نلین ابو طالب پائے مبارک میں تھے, موسیٰ کا عصا ہاتھ میں تھا, موسیٰ کا عصا ہاتھ میں تھا. درمیان میں چل رہا تھا محمد, بائیں تھا میکائیل, دائیں تھا جبرائیل, جو پڑھ رہے تھے محمد پہ درود. اور اس وقت ابو طالب فرما رہے تھے, اب مکے کے گستاخ کافروں, گھروں سے باہر نکل کے دیکھو, یتیم عبداللہ نہیں جا رہا, میرا سردار جا رہا ہے. آئے ہائے, یتیم عبداللہ نہیں جا رہا, میرا سردار جا رہا ہے. بس اس رنگ سے برات جا رہی تھی, اس ڈنگ سے, اس روب سے, اس وقار سے, اس برم سے یوں نکلی. اور جب تو براتی تھے, ابراہیم تھا, اسماعیل تھا, یوسف تھا, اسحاق تھا. جب براتی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ آ کے رکی, اس برات کا روب تھم گیا. ادھر یوسف تھا, ادھر زلیخا تھی. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, تھم گیا. ادھر ابراہیم تھا, ادھر اسماعیل تھا, ادھر اسحاق تھا. برات اس روب سے جا رہی تھی. دروازے پہ گئی استقبال کے لیے, کہیں مریم, کہیں آسیہ, کہیں حوا, کہیں سارہ کھڑی تھی.
نہیں 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 نہیں، میں جملہ کہہ دیتا ہوں پھر دیکھتا کون وصول کرتا ہے، اور کون بس دیکھ کے ہی مسکرا دیتا ہے۔ اتنے روب سے گئی برات جا کے جناب خدیجہ الکبریٰ کی حویلی میں بیٹھی، بس مجھے اتنا کہنے دو، جو سید پوری کائنات کو کھلاتے تھے اس دن سیدوں کے جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے کھایا تھا۔ اس دن اس سیدوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے کھایا تھا۔ بس وقت آ گیا، یہ وقت بڑا دلچسپ ہے، یہ وقت بہت ضروری ہے، مین حصہ ہے نکاح خان کا۔ نکاح کا وقت آیا، جیسے نکاح کا وقت آیا، ادھر بیٹھے جناب رسالت ماں، ادھر بیٹھے جناب خدیجہ الکبریٰ، درمیان میں علی کا بابا بیٹھا، درمیان میں جناب امیر المومنین کے بابا حضرت عمران بیٹھے، بیٹھ کے درمیان میں بیٹھ کے ایک جملہ کہا، وہ صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی ہزارہ کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ وہ خطبہ، نکاح کا خطبہ جو حضرت عمران نے دیا، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل وَأَقَامَ لِلنَّاسَ۔ حضرت عمران نے فرمایا الحمدللہ، نہیں 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 نہیں، جملہ سمجھئے گا، یہ جملہ آج کا نچوڑ ہے۔ حضرت عمران نے فرمایا الحمدللہ۔ وقت کون سا ہے؟ ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی رسول کی شادی ہو رہی ہے، اور درمیان میں بیٹھ کے علی کا بابا فرما رہے الحمدللہ۔ یعنی مجھے آج کے مولوی صرف اتنا ثابت کر دے، یا تو مجھے بتائیں کہ جو حضرت ابو طالب نے الحمدللہ کہا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن یہاں سے شروع کیا، اتنا پسند آیا کہ قرآن وہیں سے شروع کر دیا۔ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر یہ ماننی پڑے گی کہ بھئی قرآن اس وجہ سے شروع یہاں سے نہیں ہوا کہ حضرت عمران کا یہ جملہ اللہ کو پسند آیا، کس وجہ سے؟ بس قرآن یہیں سے شروع ہونا تھا، یہیں پہ تھا، ایسا ہی تھا۔ پھر حضرت عمران نے الحمدللہ کیسے کہہ دیا کہ شکر ہے اللہ کا، حمد ہے اللہ کی، حمد جو اللہ کی حمد کر رہا ہے وہ کافر ہے؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، حمد ہے اللہ کی، یہیں سے قرآن شروع ہوا۔ یعنی یہ حضرت ابو طالب کے جملے سے نہیں ہوا، تو پھر مجھے بتاؤ یہ الحمدللہ قرآن میں لفظ تھا، جملہ سمجھے کہ یہ قرآن میں لفظ تھا، تو یہ قرآن اس وقت کہاں تھا؟ قرآن کہتا ہے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ قرآن لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، یہ قرآن لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر جو مولوی کہتا ہے بکواس کر کے کہ ابو طالب کافر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابو طالب کی شان کیا ہے۔ اے جو مرد مجاہد فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ لکھے ہوئے قرآن کی تحریر پڑھ لیتا ہے، اس کا نام عمران ہے۔ فرمایا الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں سے رکھا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں، اسماعیل کی نسل میں رکھا اور ہمیں انسانوں کا حاکم بنایا، وَأَحْكَامَ لِلنَّاسِ، اور ہمیں انسانوں کا حاکم بنایا، اور ہم متولی کعبہ ہیں، کعبے کی کنجیاں ہمارے پاس ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اشارہ کر کے فرمایا ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا نبلا و فضلا کثیرا، یہ جو میرے دائیں بیٹھا ہے یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا حامل کوئی نہیں، اور میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کے تمہارے خاندان کی عورت، پاکیزہ عورت، طاہرہ عورت، مقدمہ عورت جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کا نکاح اس محمد سے کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد، آخری جملہ ہے میرا، یہ جملہ کہنے کے بعد علی کا بابا اپنی مسند سے اٹھا، اٹھنے کے بعد حضرت عمران نے یوں خاندان خویلد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دیکھ کے فرماتے آؤ خاندان خویلد، آؤ حق مہر تم بتاؤ رقم میں ادا کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، حق مہر تم بتاؤ رقم میں ادا کرتا ہوں، حق مہر تم بتاؤ رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ آج کے اس پہر میں، اس خوشی کے پہر میں، آؤ سارے ماتمی مل کے چلتے ہیں، جناب حضرت عمران
خان کی بارگاہ میں اور جا کے پوچھتے ہیں مولا ہمارے مولا کے بھی مولا بتائیں تو صحیح اگر یہ دیکھیں خاندان کتنا بڑا ہے جن کے سونے کے خیمے ہوتے ہیں جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں جن کی نوکروں کی کمر کی پٹیاں سونے کی ہوتی ہیں جن کے پاس چاندی کے انبار ہیں جن کے پاس سونے کے پہاڑ ہے آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ رقم بتاؤ ادا میں کرتا ہوں رقم تم بتاؤ ادا میں کرتا ہوں مولا انہوں نے زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا فرمایا حسنین گستاخ نہ بن پوری کائنات میں اللہ نے وہ چیز بنائی نہیں جس پہ میرے علی کی حکومت نے موالیان علماء مصطفیٰ محسوس نہیں کرنا